کو ٹچ نہیں کرے گا. اوکے جی چلیے ابھی میں آپ کو یہ بتا رہی تھی. ابھی جو ہم نے ایک اسلامک ہسٹری میں بہت ایک ٹریجک ایک بات ہوئی تھی وہ ہم لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے. جیسے میں ابھی بتایا آپ کو کہ ہماری جو کلاس فیلو ہیں ان کے گھر کے پاس ایک کمیونٹی ہوتی ہے, شیعہ کمیونٹی ان کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک پورا ایریا ان کے گھر کے پاس وہ بنایا ہوتا ہے. وہ ایک لائک پراؤڈ کی شکل میں وہ نکلتے ہیں, اپنے سر کو بیٹ کرتے ہیں, روتے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہم لوگوں کو ایز اے مسلم وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا اسلامک ہسٹری میں کہ جو ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. اور اس کی جو پرپز ہیں وہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. ایز اے مسلم ہم لوگوں کو اس سے کیا ہم لوگوں کو ایک لیسن, ایک مورل آف دا اسٹوری کیا ملتا ہے وہ بھی ہم لوگوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ان کے لاسٹ ڈے تھا, اس کے لاسٹ ڈے جب دنیا سے وہ چلے گئے, اپنے اللہ کے پاس چلے گئے, تو ان کے بعد ان کی جو بیسٹ فرینڈ ہے نا وہ کیلف بنے تھے, مسلم کمیونٹی کے لیڈر بنے تھے. 4 لیڈر وہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے بارے میں جانتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ بھی ہم اپنی ٹرو اسٹوریز میں ہم لوگ انشاءاللہ العزیز انکلوڈ کریں گے. لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں جو 4th کیلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ہم جانیں گے. وہ ان کے کزن بھی تھے, لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن بھی تھے اور سن ان لا بھی تھے. ان کی جو بہت پیاری ان کی بیٹی تھی نا, ان کی ڈاٹر تھی, ان کے ہسبینڈ بھی تھے. اور ان کی اب جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے نا لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونلی ان کی ڈاٹرز تھی, ان کے سن نہیں تھے. تو پھر ان کو بہت ظاہر ہے وہ ان کی بیٹی کی جب ان کی اتنی پیاری بیٹی کے 2 بیٹے ہوئے, 2 شہزادے ہوئے نا, ان کا نام انہوں نے حضرت امام حسن رکھا اور دوسرے کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ رکھا. تو بہت زیادہ پیار کرتے تھے ان کے ساتھ, اتنا زیادہ کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ ان کے بیک پہ بیٹھ جاتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے تب تک اٹھتے نہیں تھے جب تک وہ خود اتر نہ جائیں. تو جب وہ ان کے فادر, ان کے وہ ڈائے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فادر تھے, تو ان کے بعد ان کے جو گرینڈ سن تھے, ان کے بڑے بیٹے تھے حضرت امام حسن, وہ مسلم کے لیڈر بنے, کیلف بنے. اور ان کے بعد وہ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے بعد ایک اور بنے, وہ بھی بہت کمپینین تھے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, بہت پسند تھے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور ان کا نام ایسے ان کا نام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو وہ سارے مسلمس کو پورے بہت اچھے لگتے تھے ان کو. اب جب ان کے وہ ڈائے ہوئے نا, ان کے بعد ان کا بیٹا جو تھا وہ مسلم کا لیڈر بننا چاہتا تھا. لیکن وہ سارے مسلمز جو تھے نا, اسپیشلی جو گرینڈ سن تھے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیڈر بنے. اور پتہ ہے کیوں نہیں چاہتے تھے کہ وہ لیڈر بنے؟ وہ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ڈرنک کرتے تھے اور بہت زیادہ فائٹ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, ایسے پراؤڈ جیسے ہوتے ہیں نا اس طریقے کے تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کیلف بنے. اور جب لیکن پھر بھی وہ بن گیا, وہ کیلف بن گیا, وہ لیڈر بن گیا. تو وہ چاہتا تھا کہ لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ممبرز ہیں نا وہ بھی مجھے ایز اے لیڈر ایکسیپٹ کریں. لیکن یہ تو بری بات ہوتی نا کہ مسلم کے لیے کوئی ایسا پرسن چوز کرنا جو مسلم کمیونٹی کو بینیفٹ نہ دے سکتا ہو, ان کے لیے پروفیٹیبل نہ ہو. تو یہ تو اچھی بات نہیں تھی. اور وہ جو خود اگر آپ برے کام کرتا, اگر کوئی لیڈر برے کام کرتا ہے تو پیچھے سارے برے کام کرتے, تو یہ تو پھر بری بات ہو جاتی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کیا نا کہ میں ایسے کرتا ہوں, یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہوں,
किसी दूसरी सिटी में, वहाँ चला जाता हूँ। आप मक्का के लिए चल पड़े, तो उसको बहुत गुस्सा आया। एक उसके माइंड में था ना कि अगर मैं लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली मेंबर्स को अगर मैं एग्री कर लेता हूँ कि वो मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लें, तो फिर तो सारे मुस्लिम जो है ना वो मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा ना। तो उसने ना अपनी फोर्स को, उसका नाम था यजीद, शिमर नाम था उसका, उसने ऐसे किया ना, उसने कहा कि अपनी फोर्सेस को ऑर्डर किया कि इनको जाने नहीं देना, इनको कहो कि ये मुझे एक्सेप्ट करें, ये मुझे एज अ लीडर एक्सेप्ट करें। तो हजरत इमाम हुसैन जो है ना, ग्रैंड सन थे लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वहां से वो चले गए। और जो दूसरी सिटी थी जहाँ पे इसने एक पूरी एक इवेंट उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, अपनी सेरेमनी रखी हुई थी जिसमें सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना था, तो वहां से लोगों ने ना सबने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मैसेज लिखना, लाइक लेटर लिखना स्टार्ट किया। मैक्सिमम 500 के करीब उनको लेटर्स मौसूल हुए, उनको लेटर्स मिले कि आप आइए, हमारी सिटी में आइए, हम आपका साथ देंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम आपको लीडर एक्सेप्ट करते हैं, आप यहाँ पर आ जाइए, हमें इससे छुड़ाइए। बहुत से लोग उनके साथ मिल गए। आप ये खुद सोचिए कि 500 के उनको लेटर मिले और कितने नहीं मिले होंगे, लेकिन वो सब लोग कह रहे थे। और ये जो एक सिटी है, अभी आपने एक कंट्री है ना, अगर आप वो गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा ना, इराक। तो ये यहाँ से ना, मक्का से वो इराक के लिए चले, इराक जाने के लिए, ताकि बहुत से लोगों ने वहां पे उनको बुलाया है। इन्होंने सबसे पहले अपने कजन को भेजा, उनका नाम था हजरत मुस्लिम बिन अकील। उनको भेजा कि वहां पे जाके चेक करो कि लोग मुझे सच में बुला रहे हैं। वो जब वहां पर गए, उन्होंने बहुत से लोगों को मिले उन लोगों से, और लोगों ने कहा कि हम तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हैं, हम तो यजीद को एक लीडर, एज अ लीडर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, इतनी बुरी बुरी उसकी नेचर है, इतनी बुरी हैबिट्स हैं उसकी, हम तो उसे एज अ लीडर नहीं करते। तो उन्होंने जो उनके कजन थे ना हजरत मुस्लिम, उन्होंने भी लेटर लिख दिया कि आप आ जाइए यहाँ पर, इराक में कूफा सिटी में आप आ जाइए, यहाँ पर बहुत से लोग आपके साथ देंगे। जब लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड सन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी फैमिली मेंबर के साथ वहां के लिए चल पड़े ना, तो इतना यजीद की आर्मी जो है वो वहां पर पहुंच गई। अभी इनको नहीं पता था हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि वहां पर यजीद की आर्मी पहुंच चुकी है। वहां जाके उन्होंने सब लोगों को ना ऐसे उनको डराना शुरू कर दिया कि आपने हजरत इमाम हुसैन का साथ नहीं देना। कुछ को ऐसे डराया, कुछ को ऐसे बहुत सी मनी दे दी उनको, बहुत से बेनिफिट्स दे दिए कि आपने साथ नहीं देना। और ऐसा ही हुआ, जब वो वहां पर पहुंचे तो कोई भी उनके साथ नहीं था। और इनके जो फैमिली मेंबर्स थे और उनके जो कंपेनियंस थे जो साथ उनके आए थे, ये 72 थे। और 22,000 का उसके पास आर्मी थी। उसने ना उनका पूरा उनका रोड ब्लॉक कर दिया, उनको रोक लिया वहां पर। उसने कहा कि जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो एक पर्सन था, उसका नाम था हुर, वो अपनी कुछ लोगों के साथ वो आया, उसकी यजीद की आर्मी का था, यजीद की आर्मी में वो इंक्लूड थे। वहां पे आके उन्होंने कहा कि आप हजरत इमाम हुसैन आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि आपको परमिशन नहीं है आगे जाने की, तो यजीद ने हमें मना किया हुआ है कि आपको आगे जाने नहीं दे, तो आप यहीं से वापस चले जाइए और उसको एक्सेप्ट करिए। जब वो वहां पर गए, वहां पर वो वहां से वापस हो गए, तो जब वहां से आ गए थे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने वापस आना, उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मैं वापस चला जाऊं, तो वो चल पड़े। वो वहां पर आए, वहां पर वो आगे जब गए ना, तो बिल्कुल करबला का एक बहुत बड़ा एक मैदान था, एक एरिया था। तो वहां पर वो रुक गए, उसका नाम करबला था। रुके वहां पर, और उसकी जो यजीद की आर्मी थी उसने पूरा अराउंड कर लिया उनको, ऐसे एक जगह पे उनको कर लिया।
یہ بہت زیادہ انہوں نے وہاں پر رک گئے کہ اب کیا کریں، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہاں پہ، جو لیٹرز لوگوں نے لکھے تھے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا وہاں پر، انہوں نے سب ان کو چھوڑ دیا سب نے، لیکن یہ یہاں سے ہٹے نہیں۔ اب ان کے ساتھ انہوں جب وہ آئے نا آرمی کا پرسن، تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک فائٹ کرنی ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ آج نہیں، ہم کل کریں گے۔ تو ابھی جیسے آپ لوگوں کی طرف تو 8 محرم ہے آج، لیکن 7 محرم میں انہوں نے ایسے کیا کہ ایک وہاں پر ایک جیسے بہت سا پانی تھا وہاں پر، انہوں نے اس کو کور کر لیا اور ان کو پانی نہیں دیا، ان کے جو 72 ان کے پیپل تھے نا، ان کو پانی نہیں دیا، ان کا پانی بند کر دیا 7 محرم کو۔ اب 9 محرم تک انہوں نے ایسے ہی کیا، 9 محرم تک وہ آئے نا کہ ہم آپ کے ساتھ فائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سیڈ کہ آج نہیں، آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ رات کو ہم لوگوں نے ساری نمازیں پڑھنی ہیں، ہم پرے کریں گے اللہ سے، اور فجر نماز، ظہر نماز، عصر نماز، مغرب نماز اور عشاء نماز ہم یہ ساری پڑھیں گے، اور بھی زیادہ نمازیں ہم پڑھیں گے اور اللہ سے پرے کریں گے۔ آج جو پوری جو ہول نائٹ ہے نا، وہ آپ ہم لوگوں سے فائٹ نہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایکسیپٹ کر دیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 72 پیپلس کے ساتھ نا وہاں پہ دا ہول نائٹ وہ پرے کرتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنے کمپینینس کو بلایا، اپنی فیملی ممبرس کو نہیں، جو ان کے کمپینینس تھے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ یزید کی فائٹ تو مجھ سے ہے نا، وہ میرا چاہتا ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں تو میں اس کو کروں گا نہیں، تو آپ کیوں اپنے لیے اپنے ڈینجر میں آپ وہ کرتے ہیں اپنے لیے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ میں سے کوئی جو جانا چاہے چلے جائیں۔ لیکن وہ بھی تو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، وہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ سن کو چھوڑ کے تو نہیں جو وہ جا سکتے تھے، تو انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ یہاں پر رہیں گے، اگر وہ آپ کے ساتھ فائٹ کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ فائٹ کریں گے۔ ہمیں یہ میٹر نہیں، ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ وہ 22,000 کا وہ پوری ان کی آرمی ہے، ہم 72 بھی ہے نا اگر، تو ہم ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو رانگ سائڈ پہ نہیں ہیں، ہم تو رائٹ سائڈ پر ہیں، تو ہم فائٹ کریں گے، انشاءاللہ العزیز ہم ہیون میں جائیں گے۔ سب نے ایک ہی رپلائی کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، انہوں نے آگے سے سائلنٹ ٹیک کر لیا، انہوں نے کچھ ان کو منع نہیں کیا۔ پھر وہ وہاں پر وہ جب فائٹ سٹارٹ ہوئی نا نیکسٹ ڈے، وہ فجر کی صلاح پڑی اور اس کے بعد ان کی فائٹ سٹارٹ ہوئی نا، تو انہوں نے پانی اتنا 3 days سے انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، بالکل ڈیزرٹ تھا، اتنی سخت ہاٹ ڈے تھے نا، ہاٹ ڈیز تھے وہاں پر، اور ان کو اتنی تھرس فیل ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے ان کو پانی نہیں دیا اور 3 days سے۔ تو جب حالانکہ ان کے جو نیفیو تھے نا، ان کے بردر کے جو سن تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے پرمیشن کہی کہ مجھے پرمیشن دیں کہ میں بھی جاؤں فائٹ کروں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو ریفیوز کر دیا کہ نہیں آپ چھوٹے ہو، آپ، ان کا نام تھا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا کہ آپ مت جاؤ، آپ نے نہیں جانا، لیکن وہ کہہ رہے، وہ انہوں نے بہت انسسٹ کیا میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے، تو آپ نے ان کو نا بول دیا کہ نہیں جانا، آپ واپس جاؤ۔ آپ ان کے انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے تھے اپنی فیملی ممبرس کے لیے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ واپس ٹینٹ میں جاؤ، کیمپنگ کر رہے تھے نا وہاں پہ کیمپ میں، ان کا آپ اپنے کیمپ میں جاؤ۔ تو وہ کیمپ میں گئے، اپنی ان کی مدر تھی، ان کو کہا کہ دیکھیے میں نے اپنے انکل کو بولا، ان کے انکل لگتے تھے نا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے جانا ہے فائٹ کرنے کے لیے، تو یہ مجھے جانے ہی نہیں دے رہے۔ ان کے جو مدر تھی نا، انہوں نے ایک لیٹر دیا کہ آپ جا کے اپنے انکل کو دو۔ تو جب وہ وہاں پر اپنے انکل کو جا کے انہوں نے لیٹر دیا کہ یہ میرے فادر کا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا لیٹر ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ جب بھی آپ کو دین کو، ریلیجن اسلام کو میرے بیٹے کی ضرورت ہوئی تو آپ نے ان کو ریفیوز نہیں کرنا، ان کو فائٹ کرنے دینا ہے تاکہ یہ ہیون میں جائیں۔ تو پھر وہ اب ظاہر ہے کہ اب تو نہیں منع کر سکتے تھے، اب تو وہ ریفیوز نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ فائٹ کرو۔ وہ گئے، ابھی تھوڑا سا انہوں نے فائٹ کی، ظاہر ہے وہ تو الون تھے، اور 22,000 کی اتنی ہیوی ان لوگوں کے پاس تھی آرمی،
تو انہوں نے ایسے ایرو چلائے نا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ وہ گر کے وہ مارٹائر ہو گئے. اور پھر انہوں نے اٹھا کے لائے نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نیفیوں کو اٹھا کے لائے. ان کے فیملی کے نا بہت چھوٹے چھوٹے کڈس تھے نا, وہ بھی مارٹائر ہو گئے, لیکن انہوں نے پانی نہیں دیا ان کو. وہ بہت رو رہے تھے کہ ہمیں پیاس لگی ہے, ہمیں پانی تھرس فیل ہو رہی ہے, پانی پی لو, لیکن انہوں نے نہیں دیا. اور پھر جب لاسٹ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وہ بچ گئے تھے, اور جب وہ گئے نا انہوں نے فائٹ کرنے کے لیے, تو اتنی زیادہ انہوں نے اچھے طریقے سے فائٹ کی نا, اتنے لوگوں کو ان پہ مار دیا اس یزید کی آرمی, کتنے لوگوں کو مارا, لیکن وہ بھی الون تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 32 سوڈ کی ان کو ان کے اوپر وہ گھاؤ لگے, ان کو زخم آئے 32, اور 34 ان کو ایرو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مارے تھے, اور وہ بھی مارٹائر ہو گئے. اور ان کا جو ہیڈ ہے نا, انہوں نے ایک بہت بڑے ایرو پہ لگا کر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے یہ جو یزید ہے نا ہمارا لیڈر بن رہا ہے, ہم اس کو پاس لے کر جائیں گے. تو جو ان کی فیمیل فیملی ممبرس تھی نا, صرف وہ بچ گئے تھے. انہوں نے 10th آف محرم کو ان کو سب کو کلیکٹ کیا, تو ان میں جو ان کے میل فیملی ممبر تھا, وہ ان میں سے صرف ایک بچے تھے. ان کا نام تھا امام زین العابدین, حضرت امام حسین کے بیٹے تھے, چھوٹے بیٹے تھے. لیکن اس دن ان کو بہت زیادہ فیور تھا, لائک 102 اور 103 ایسی ان کو ٹمپریچر تھا, بہت فیور تھا, ہائی فیور تھا ان کو. اور وہ انہوں نے فائٹ نہیں کی تھی, وہ بالکل ایسے بے ہوش اپنے کیمپ میں پڑے ہوئے تھے. جب ان کو 10th آف محرم کو لایا گیا نا, تو ان سے چلنے نہیں ہو رہا تھا, بہت ہائی فیور تھا نا ان کو, چھوٹے بھی تھے. تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے جو فادر ہیں ان کو تو ایسے ہی انہوں نے مارٹائر کیا ہے, اور ان کا ہیڈ تو انہوں نے ایسے ایرو پہ لگایا ہوا ہے, تو وہ اور ان کو فیور ہو گیا, اور زیادہ روئے جائیں. اور ان کی جو فیمیل فیملی ممبرس ہیں وہ تو حجاب کرتی تھی نا, نقاب کرتی تھی, تو وہ جب ان کو ایسے ان کو بغیر نقاب کے وہ جب لے کے گئے نا, وہ اتنی رو رہی تھی نا, لیکن ان کو کسی جیسے رائڈ نہیں دی انہوں نے, کوئی کیمل کی رائڈ, کوئی ہارس کی رائڈ ایسی نہیں دی. خود وہ ہارسز پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن یہ پیدل چل رہے تھے, یہ واک کر کے نا, اور اتنے بڑے ڈیزرٹ سے اور وہ گزر کے, اور پھر وہ اپنے ایک ایریا تھا شام, وہ کنٹری ہے, وہاں تک وہ آئے. بہت سے لوگ وہاں پر ان کو راستے میں ملے. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس کے ساتھ ایسے کیا. اس نے صرف لوگوں کو یہ بتایا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو میں لیڈر بننا چاہتا تھا, تو وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, اور خود لیڈر بننا چاہتے تھے, تو میں نے ان کے ساتھ فائٹ کی تو میں ون ہو گیا. اس نے باقی سارے پیپلس کو نا ایسے بتایا, اور ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیملی ممبرس کے ساتھ اس نے ایسے کیا ہے. جب یہ اس کے پاس پہنچے نا, اس کے ہاؤس میں پہنچے, اور انہوں نے جو اس کے آرمی تھی نا, اس نے ان کو ایسے ایرو دیا جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیڈ تھا, اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں ون ہو گیا. اور اس کو تھا کہ میں لوگوں کو نہیں بتا سکوں گا, لیکن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سسٹر تھی نا, چھوٹی سسٹر تھی, ان کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ جب وہ آئی نا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے ایک بہت بڑی انہوں نے ایک اسپیچ کی وہاں پر, کہ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے نا, اللہ نے کیا ہے, تو ہم اللہ کے جو بھی اللہ نے کام کیا ہے ہم اس پہ ہیپی ہیں, لیکن تم نے جو کیا ہے نا, تو دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں ساری زندگی ایسے کرے گا کہ تم روتے رہو گے, تم تڑپتے رہو گے, دیکھنا اللہ تمہیں کبھی فورگیو نہیں کرے گا. جب انہوں نے ایسے کہا نا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے تو لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس کے ساتھ ایسے کیا. تو بہت سے لوگ نا اس ہٹ گئے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہم تو اس کو لیڈر نہیں مانتے. اسپیشلی مدینہ منورہ سٹی کے لوگوں نے نا اس کو ریفیوز کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے. یہاں سے میں آپ کو پہلے ایک کنفرم کر دوں یہاں پہ, کہ جب ان کو یہاں پر کوفہ سٹی میں, عراق کنٹری میں, یہیں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گریو میں ان کو رکھا گیا.
اور بھی جتنے مارٹر تھے ان کو بھی وہیں پر ہی رکھا گیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ واپس مدینہ شریف پہنچی اور وہاں پر بہت زیادہ روئی، اپنے جو گرینڈ فادر تھے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گریو پہ گئی، وہاں پر بہت زیادہ روئی، بہت زیادہ روئی۔ تو مدینے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا نا اس نے اتنا برا بیہیو کیا ہے لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبرس کے ساتھ، ان سب نے ان کو ڈس اوبے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں لیڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس کو اتنا غصہ آیا نا یزید کو، اس نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے ڈس اوبے میرے کرنے والے اور مجھے ایسے کہنے والے۔ تو اس نے ان کے اوپر نا ان کو اپنی آرمی ساری وہاں پر بھیج دی۔ انہوں نے اتنا وہاں پر ہنگامہ کیا، کہیں پہ آگ لگا دی، فائر لگا دی، کہیں پہ کیا کیا۔ اور یہ جو 3 days تھے نا، 3 days کے اندر اندر اللہ نے اس کی ڈیتھ کر دی، اس کو مار دیا اللہ نے۔ اور یہ دیکھیے کہ جس چیز کے لیے وہ کہہ رہا تھا کہ میں لیڈر بنوں، میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، لیکن اللہ نے وہ چیز اس کے پاس بھی رہنے نہیں دی۔ اور ہمارے لیے اس پوری ہول ٹرو اسٹوری میں ہمارے لیے لیسن یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چاہے اس دنیا میں 50 ایئرس رہیں، 60 ایئرس رہیں، 70 ایئرس رہیں، لیکن ایٹ دا بیسٹ آف ٹائم ہم لوگوں کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو اگر یہ فورس کر رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے کوئی آپ کو برے راستے پر لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو آپ نے کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے، رونگ سائڈ پہ نہیں جانا، کیونکہ ہم نے ایک اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو ہم نے بتانا ہے کہ ہم نے اپنی پوری لائف اپنی کیسے اسپینڈ کی ہے۔ تو اس کے لیے جانا تو سب نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا۔ تو ہم نے اس کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے اور اپنی لائف کے گول سیٹ کرنے ہیں کہ ہم نے رائٹ سائڈ پہ رہنا ہے یا رونگ سائڈ پہ۔ اور جو بھی رونگ سائڈ پہ جائے گا نا اس کے لیے تو ظاہر ہے ہیل اسی کے لیے ہی ہے۔ تو جو بھی رائٹ سائڈ پہ ہوگا اللہ اس سے ہیپی بھی ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہیون اس کے لیے اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ہیون میں وہ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ فائٹ کریں گے، وہ 22,000 کی آرمی اور ہم صرف 72%، اور ہمارا ظاہر ہے کیا اینڈ کیا ہوگا ہمارا، ظاہر ہے ان کے لیے تو ہم لوگ ان کو فیس تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آج رات نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جتنی ہماری پریئرس ہیں نا ہم اپنی پریئرس کریں گے اللہ سے، پوری دا ہول نائٹ ہم کریں گے۔ انہوں نے اتنے سخت ماحول میں اتنے فائٹ کے اتنے، تو انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں بھی یہ بتایا کہ آپ کو چاہے جیسے بھی حالات ہو، آپ بیمار ہو، آپ کے گھر میں اللہ کرے سے ہمیشہ سب کے گھر میں خوشیاں رہیں، کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے گھر میں، کوئی بھی آپ کو کیسے بھی حالات فیس کرنے پڑے، آپ کو ایک تو نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا صبر نہیں چھوڑنا، آپ نے صبر کو ہمیشہ آپ نے کرنا ہے۔ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا، جو بھی کہا، اللہ جانے اور وہ جانے، وہ آپ کا بدلہ لے لے گا۔ تھرڈ آپ کے لیے یہ ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہوں آپ کو ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ ہونا ہے۔ جو لوگ رائٹ سائڈ پہ ہوں ان کی کیسے نہ کیسے کر کے ہیلپ کرنی ہے۔ اور فورتھ ہم جب یہ لیسن سیکھتے ہیں کبھی بھی آپ کو جو رانگ سائڈ پہ ہے ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو حق بات ہے وہ حق بات کرنی چاہیے۔ وہ چاہے اگر کسی نے آپ کو اگر لاسٹ پہ کیا ہوگا کہ آپ کو مار دے گا کوئی، تو اس میں کیا ہے، ہم نے آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، تو اس میں ہم رائٹ سائڈ پہ جائیں، اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری اسٹوری تھی اور یہ ہمارا لاسٹ میں مورل آف دا اسٹوری تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس نے جو سیکریفائس کیے ہیں اپنی فیملی ممبرس کی، میں آپ کو بہت ڈیپلی نہیں بتایا، میں نے بہت شارٹ بتایا، لیکن آپ اس رات کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب ان کو پتا تھا کہ نیکسٹ ڈے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ نماز چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ وہ پرنس ہیں ہیون کے، یہ 2 پرنس تھے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیون کے پرنس ہیں۔ تو ان کو کنفرم تھا کہ ہم نے ہیون میں جانا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑی، انہوں نے جو رائٹ
وے تھا انہوں نے وہ وہاں پر اس پہ چلے، رانگ سائڈ پہ وہ نہیں چلے کہ ہمیں کیا ہے، ہمیں تو ہیون میں جانا ہے، ہم نئی نماز پڑھیں گے تو کیا ہو گیا، ہم اگر اس کو لیڈر ایکسیپٹ کر لیں تو کیا ہو گیا، ہم نے تو وہیں پہ جانا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ہم لوگوں کے لیے ایک بالکل روڈ کلیئر کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ ہمارے لیے گول فکس کر دیا کہ ہم نے اپنی ہول لائف میں کیا کرنا ہے۔ جو بھی اگر اسلام کے اگینسٹ آتا ہے ہمیں اس کے ساتھ نہیں دینا، جو بھی اسلام کے بینیفٹ میں جو کچھ ہوتا ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ کوئی اگر لاسٹ آفر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی رانگ بولتا ہے تو ہمیں اس کی بات نہیں سننی، اس کی فرینڈشپ چھوڑ دینی ہے، اس کو وہاں سے ہٹ جانا ہے، اور جو رائٹ سائڈ ہوگی ہم نے وہ رائٹ سائڈ کرنی ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے فیملی ممبرس کے سیکریفائس کر کے ہمیں یہ لیسن دیا ہے، آپ نے اپنی پوری لائف میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ نمازیں نہیں چھوڑنی، ہم اللہ سے یہاں پر پرے کرتے ہیں کہ اللہ جو انہوں نے ایک تو جو میدان کربلا میں وہاں پر انہوں نے جو سیکریفائس کی تھی، اللہ ان کو ایکسیپٹ کرے، اور ان کو جو مارٹر تھے کربلا کے ان کی ہائی رینک دے جنت میں، ہیون میں ہائی رینک دے، یہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ سے یہاں پر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت پیارے تھے، میری آنکھوں میں ٹیئرز ہیں اس وقت، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ظاہر ہے ان کو اتنی تکلیف ہے، وہ رونا بھی اللہ کو ظاہر ہے پسند آئے گا، کہ ہم ہیپی نہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ اتنا برا ہوا، ہم لوگ ہیپی نہیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ تو اللہ ہم ان کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تو دعا کر سکتے ہیں اپنی جب بھی پرے کریں کہ اللہ ان کو ہائی رینک دے، اللہ ان کی سیکریفائسز کو اللہ ایکسیپٹ کر لے، اور اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ والے وے پہ چلنا ہے، ہم نے یزید والے وے پہ نہیں چلنا، ہم نے ایسا لیڈر نہیں بننا، نہ ہی ہم نے ایسا لیڈر کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ جو اللہ کے آرڈرز کو ڈس اوبے کرے، اور جو بھی اللہ کو پسند ہے ہم وہ کریں۔ تو ہم اپنے ڈے آف ججمنٹ کے جو ہم نے اللہ کو فیس کرنا ہے، اس ڈے کی تیاری کرنے کو، اس کی پریپریشن کے لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ بس اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس میں اینڈ کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔